اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 26ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھاگل پور اور ہندو مسلم فسادات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شام مسٹر پریڈو کلب میں آئے تو مجھے ایک طرف لے گئے اور بڑی رازداری سے کہنے لگے، کمشنر کی منظوری سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے تمہیں نتھا نگر کا اسپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔ وہاں پر رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا ایک سلک فیکٹری تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تمہارا کام ہے کہ سب رکاوٹیں دور کرو تاکہ کمشنر جلد سے جلد فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے مقامی امن و امان مکمل طور پر برقرار رکھنے کی تلقین کی اور اس سلسلے میں کمہار اندر دیو نارائن سنگھ اور سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ نتھا نگر بھاگل پور شہر کے ساتھ ملحق ایک گنجان آباد صنعتی علاقہ تھا۔ یہاں پر مارواڑی سیٹھوں کی کئی سلک اور سوتی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔ کچھ عرصہ قبل سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا نے وار فنڈ میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے کر رائے بہادری کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اب وہ کمشنر کے ہاتھوں پر اپنی نئی سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھوا کر وار فنڈ میں ایک اور گراں قدر عطیہ کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس لیے سب کو عجلت تھی کہ یہ کار خیر جتنی جلدی سر انجام پا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سیٹھ صاحب نے نتھا نگر کے کاشتکاروں سے فیکٹری کے لیے زمین تو خرید لی تھی، لیکن بہتی گنگا میں ڈبکی لگانے کے لیے ایک من چلے ہندو نوجوان نے بنے بنائے کام میں کھنڈر ڈال دی۔ اس نے کسان سہایتا پرشد کے نام سے ایک انجمن بنا کر اعلان کر دیا کہ کسانوں کو دھوکہ دے کر زمین اونے پونے داموں خریدی گئی ہے اور جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا فیکٹری کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ شروع میں اس انجمن میں کچھ سکول کے لونڈے، چند یکا چلانے والے، 2-4 پنواڑی اور کچھ اسٹیشن پر مزدوری کرنے والے کلی شامل تھے۔ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ کاغذ کی سیاہ جھنڈیاں لیے جلوس کی صورت میں نکلتے تھے اور گلی کوچوں کا چکر لگانے کے بعد اس قطعہ زمین میں میٹنگ منعقد کرتے تھے جس کے گرد سیٹھ صاحب کے انجینئروں نے چونے کی لکیر کھینچ کر فیکٹری کی نشاندہی کی ہوئی تھی۔ روز بروز تماش بینوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ اپنے فرصت کے اوقات میں ہر قسم کے لوگ بڑے شوق سے جوک در جوک ان میٹنگوں میں شامل ہونے لگے۔ سر شام فیکٹری کی زمین والا قطعہ انقلاب زندہ باد، مورخ سیٹھ ناش ہو، ہندوستان چھوڑ دو، نیتا جی، جے ہند جیسے انواع و اقسام کے نعروں سے گونجنے لگا۔ نعرے لگانے والوں میں اکثر کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کس غرض سے ان حرکات میں اس قدر زور و شور سے حصہ لے رہے ہیں، لیکن نعروں کی وبا ہیضے کی طرح پھیلتی گئی اور نتھا نگر کے مضافات بڑی سرعت سے اس کی زد میں آنے لگے۔ نتھا نگر میں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس لیے 2-4 روز میں نے بڑی آزادی سے گھوم پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ روزوں کے دن تھے، میں افطار ایک مسجد میں کرتا، تراویح کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلا جاتا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جھگڑا تو سیٹھ کے ساتھ فیکٹری کی زمین کا تھا، لیکن نعرے بالکل سیاسی نوعیت کے لگ رہے تھے اور خوف و ہراس بیچارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ مسلمانوں کا فیکٹری کی زمین سے کوئی واسطہ نہ تھا، نہ کانگریس کے سیاسی نعروں سے کوئی تعلق تھا۔ پھر بھی ان کے اذہان خوف اور خطرے کے ایک آہنی شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ دن بھر ان کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑتی تھیں اور سر شام وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تاریک گھروں کے کواڑ بند کر کے نتھا نگر کے گلی کوچوں سے بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں 1-2 چھکڑے بھی آتے تھے۔ کچھ مسلمان خاندان ان میں اپنا سامان لاد کر اور سہمی ہوئی عورتوں اور ہراساں بچوں کو سوار کر کے انہیں اندھیرے ہی اندھیرے میں بڑی خاموشی سے رخصت کر دیتے تھے۔ نتھا نگر سے مسلمانوں کا یہ پر اسرار انخلا دیکھ کر میں نے وہاں کے پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بگلا بھگت بن کر اپنی پھیلی ہوئی توند پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بڑی بھونڈی سی کوشش کی۔ حضور، بشیشر ناتھ تیواری نے میری معلومات میں اضافہ کیا، مسلمان لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد عید ہوتی ہے۔ یہ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے ہیں۔
نتھا نگر کے مسلمان بڑے مفلوق الحال اور غریب لوگ تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹر سے دریافت کیا کہ ایسے مفلس انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ چھکڑوں پر سامان لاد کر فقط عید منانے کی غرض سے اس قدر کثیر تعداد میں کہاں جا سکتے ہیں؟ حضور، یہاں کا ایسا ہی دستور ہے، انسپکٹر نے قطعیت کے ساتھ جواب دیا، اور نتھا نگر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے جملہ فرائض منصبی سے کلیتاً بری ذمہ ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر سے مایوس ہو کر میں نے براہ راست مسلمانوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ بیسیوں گھروں میں جا کر دریافت کیا کہ وہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ نتھا نگر کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ مسجدوں میں بہت سے نمازیوں سے کریت کر سوال کیے، لیکن سب کا بس یہی ایک جواب تھا کہ بابو، خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک مسجد کے پیش امام نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ کوئی مسلمان کسی سرکاری افسر کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے گا، کیونکہ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے سچ مچ کھری بات بیان کر دی تو مقامی پولیس انہیں فوراً شر انگیز افواہیں پھیلانے کے الزام میں دھر لے گی۔ نتھا نگر کے مسلمانوں کو اس قدر لب بستہ پا کر ایک رات میں بھاگلپور کے بیرسٹر نور الحسن کے ہاں چلا گیا اور ان سے درخواست کی کہ اس معمہ کی عقدہ کشائی میں وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو وہ بڑی دیر تک ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن میرے مسلسل اصرار پر انہوں نے مجھ سے حلف لیا کہ اگر نتھا نگر میں کبھی کوئی انکوائری ہوئی تو میں ہرگز کسی کو یہ نہ بتاؤں گا کہ مجھے کوئی معلومات بیرسٹر نور الحسن سے بھی حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی خوشی سے حلف نامہ اٹھا کر انہیں یقین دلایا کہ کسی جگہ کسی صورت میں ان کا نام کبھی نہ آئے گا۔ ملی یقین دہانی سے مطمئن ہو کر بیرسٹر صاحب نے اپنی انگریز بیوی کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا، ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے اور میرے کان کے پاس منہ لا کر ہلکی سرگوشیوں میں بتایا کہ پچھلے 10-15 برس سے یہ رواج چل نکلا ہے کہ نتھا نگر میں جب کوئی نئی فیکٹری تعمیر ہونے لگتی ہے تو اس وقت وہاں پر ایک آدھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحبان ہندو کاشتکاروں سے فیکٹری کے لیے زمین کا سودا کرتے ہیں، کچھ لوگ قیمتیں بڑھانے کے لیے کسانوں سے ایجیٹیشن شروع کرا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ ایجیٹیشن سیاسی رنگ پکڑ لیتی ہے۔ اس مرحلے پر بھاگلپور کی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا صدر کمار اندر دیو نارائن سنگھ سیٹھوں سے منہ مانگی رقم وصول کرتا ہے اور اس کا سیکرٹری ست نارائن پانڈے اپنے مسلح غنڈے مسلمانوں پر چھوڑ کر ہندو مسلم فساد کروا دیتا ہے۔ کچھ مسلمان مارے جاتے ہیں، چند مسلمان لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں۔ ہندو کسان اپنی ایجیٹیشن کو بھول کر بڑی دل جمی سے مسلمانوں کی لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رات بھر کی لوٹ کھسوٹ کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ ہو جاتا ہے۔ کرفیو کی آڑ میں کمشنر یا کلیکٹر فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیتا ہے۔ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں خاطر خواہ عطیے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح نتھا نگر میں بڑی خوش اسلوبی سے ایک نئی فیکٹری کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس بار بھی سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیرسٹر نور الحسن نے اپنے بند ڈرائنگ روم میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے ہونٹوں کو عین میرے کان کے ساتھ ملا کر آہستہ سے بولے، سننے میں آیا ہے کہ اس بار 50,000 روپے پر سودا طے ہوا ہے۔ اگلا سارا دن میں نے بھاگلپور کلیکٹریٹ کے ریکارڈ روم میں صرف کیا۔ پچھلے 10 برس کے دوران نتھا نگر میں جتنی نئی فیکٹریاں لگی تھیں ان سب کی فائلیں نکال کر پڑھیں۔ واقعی بیرسٹر نور الحسن کی بات حرف بحرف صحیح تھی۔ ہر فیکٹری کی بنیاد ہندو مسلم فساد پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان فسادات کے سلسلے میں نہ کہیں کمار اندر دیو نارائن سنگھ کا نام آتا تھا، نہ ست نارائن پانڈے کا، بلکہ پولیس اور مجسٹریٹوں کی تحقیقاتی رپورٹوں میں بالالتزام مسلمانوں ہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ نتھا نگر میں کچھ مزید تحقیقات کے بعد ایک روز میں نے رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ رائے بہادر بادامی سلک کی شیروانی اور سفید براق دھوتی میں ملبوس، زری دار پگڑی پہنے اور ماتھے پر 1.5-2 انچ لمبا پان کے پتے کی شکل کا تلک لگائے خرامہ تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے سرکار والا مدار کے ساتھ اپنی خاندانی وفاداری پر ایک طویل تقریر جھاڑ دی۔ میں نے حکومت کے ساتھ ان کی خیر سگالیوں اور وفا شاریوں کی جی بھر کر تعریف کی اور ساتھ ہی کہا،
सेठ साहिब, आप अपने वक्त के हातिम ताई भी तो हैं। कार हाय खैर में आपके फियाजाना चंदों की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। मेरी इस बात पर सेठ मान मोहतात होकर बैठ गए। उनके दिल में यह ख़तरा उभरा कि इस तमहीद के बाद गालिबन मैं उनसे किसी फ़ंड के लिए चंदा मांगने वाला हूँ। इसलिए हफ्ज़े मातकदम के तौर पर वो बोले, अरे जनाब, कहाँ के हातिम ताई, दिन रात कोल्हू में जुट कर टुकड़ा कमाते हैं। जब कभी परमात्मा की दिया होती है तो हजूर लोग की सेवा भी कर लेते हैं। आजकल हाथ बड़ा तंग है, इस फैक्ट्री के झंझट ने सारा कारोबार ठप कर दिया है। सेठ जी, आपका हाथ कब तंग होता है? मौका पाकर मैंने तुर्क का पत्ता फेंका। अभी तो आपने कुमार अंदर देव नारायण सिंह को 50,000 रुपये का दान दिया है। ये सुनते ही सेठ साहिब को एक झटका सा लगा। उनके होंठ खुश्क होकर यूं फड़फड़ाने लगे जैसे चिड़िया का बच्चा अंडे से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और बड़ी बेबसी से सिसक कर सांस लेने के लिए चोंच खोलता है। आप परेशान क्यों हो गए सेठ साहिब? मैंने अपने लहजे में जू मानी तंज भर कर कहा। कुमार अंदर देव नारायण सिंह बड़े नेक आदमी हैं। वो आपका रुपया बड़ी ईमानदारी से उसी कार खैर में लगाएंगे जिसके लिए आपने दान दिया है। राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झुंझुनिया के मुंह में मसनूई दांतों का जबड़ा किसी कदर ढीला पड़ गया था। अपने पोपले मुंह से उसे संभालते हुए उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो मैंने बड़ी बेरुखी से उन्हें रोक दिया। राय बहादुर, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, मैंने रुखाई से दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। राय बहादुर ने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरा। वो तौअन करहन कुर्सी के बाजुओं का सहारा लेकर खड़े हुए तो इनकी पतली पतली टांगों पर धोती के पल्ले अधमुई मुर्गी के परों की तरह फड़फड़ा रहे थे। उनकी जरीदार पगड़ी भी बेतरतीबी से एक तरफ को ढलक गई थी और मसनूई दांतों का जबड़ा हिल जाने की वजह से इलायची और बादामों का लुआब जिन्हें वो अरसा से चुबा रहे थे, मुंह के एक कोने से पान की पीक की तरह बेख्तियार बहने लगा था। राय बहादुर ने जूं तूं करके इलायची और बादामों के लुआब का एक लंबा सा घूंट निगला और बड़ी लिजाजत से बोले, हजूर, मैं आपका दास हूँ। आपने जिस सेवा के लिए मुझे बुलाया था उसका हुक्म दें, मैं हर तरह हाजिर हूँ। मैंने तलखी से कहा, राय बहादुर, कुमार अंदर देव नारायण सिंह को 50,000 का दान देकर आपने जो सेवा करनी थी वो तो कर ही चुके हैं। अब आप घर जाकर शांति से सुख की नींद सोएं। मेरी असली बात सुनी अनसुनी करके सेठ साहिब जाते जाते दरवाजे में रुके और पुकार कर एक बार फिर अपनी वही पुरानी रट लगाई, हजूर, मैं आपका दास हूँ। आप जिस सेवा का हुक्म देंगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अगले रोज़ मैंने कुमार अंदर देव नारायण सिंह को अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि शाम को वो क्लब में आ ही रहे हैं, जो बात करनी हो वहीं कर ली जाए। शाम के वक्त कुमार अंदर देव नारायण सिंह क्लब तशरीफ़ लाए। एक हाथ में विस्की का गिलास उठाए वो बड़ी तमतराक से मेरी तरफ लपके और लहक लहक कर बोले, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर, आदाब अर्ज़ है। आजकल बड़ी बड़ी तलबियाँ हो रही हैं, लीजिए बंदा हाजिर है, फरमाइए क्या हुक्म है। पहले तो मैंने इनका कोई नोटिस ना लिया, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने इसी तरह बुलंद आहंगी से अपनी मौजूदगी का ऐलान किया तो मैंने खुश्क सा जवाब दिया, मिस्टर सिंह, मैं दफ्तर की बातें दफ्तर ही में किया करता हूँ, क्लब में सरकारी बातें करने का आदी नहीं हूँ। कुमार अंदर देव नारायण सिंह ने गट गट करके विस्की का गिलास ख़त्म किया और गर्दन झटक कर गुस्से से बोले, बाप रे बाप, ये ठाठ हैं जनाब के। अरे शुक्रवार 8 दिन तो आपकी सर्विस है, अभी से दिमाग आसमान पर चढ़ा हुआ है। मैंने इस बात का कोई जवाब न दिया। कुमार साहिब तेज़ तेज़ कदम उठाते बार में गए और विस्की का एक ताज़ा गिलास भरवा कर लाए। मेरे सामने खड़े खड़े उन्होंने 2-3 सांस में गिलास खाली किया और गरज कर बोले, असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर क्लब में बात करने के आदी नहीं। कुमार अंदर देव नारायण सिंह को दफ्तरों में हाजिरी भरने की आदत नहीं। अब बात बने तो कैसे बने। मिस्टर सिंह, मैंने जवाब दिया, आप कल सुबह 10 बजे मेरे दफ्तर में तशरीफ़ ला सकते हैं। कुमार साहिब ने तहकीरो इस्तेहज़ा से भरपूर बड़े ज़ोर का कहकहा लगाया और छाती फुलाकर बोले,
آپ کا یہ خاکسار کمشنر اور کلیکٹر سے نیچے کسی ٹٹ پونجیے دفتر میں نہیں جایا کرتا۔ یہ بات اب تک آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔ کمار صاحب کو نظر انداز کر کے میں اٹھا اور بلیئرڈ کھیلنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمار صاحب پیچ و تاب کھاتے چند قدم میرے ساتھ چلے، پھر رک گئے اور پکار کر بولے، مجھے غلطی سے سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہاں، میرا نام کمار اندر دیو نارائن سنگھ ہے۔ ہاں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔